اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری بات چل رہی ہے علم اصول کی تعریف کے بارے میں اور اس پر ملاحظات اور اعتراضات جو مشہور کی تعریف پر ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے اور آپ کے اوپر واضح اور روشن ہے، اور کل آپ نے اسی بارے میں اسی ذیل اور ضمن اسی کے ضمن میں آپ نے گفتگو کی اور سنی جو ملاحظات اور اعتراضات تھے۔ اب کہتے ہیں کہ لہذا اور اسی وجہ سے، یعنی جو اعتراضات اب سامنے آ رہے ہیں، جو اعتراض ہوئے ہیں اس کی وجہ سے قد تحذف کلمۃ التمہید، حذف کر دیا جائے کیا؟ کلمہ تمہید۔ یعنی اعتراض کس بات پہ ہوا؟ اب تک جو ہم نے اعتراضات پڑھے سنے ملاحظات، وہ تمہید پر، لکھنے پر، مدونہ پر، مکتوبہ پر، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کلمے کو حذف کر دیتے ہیں۔ یعنی جو آپ نے تعریف پڑھی علم اصول کی، بِأَنَّهُ الْعِلْمُ، جو مشہور نے تعریف کی ہے، بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْقَوَائِدِ الْمُمَهَّدَةِ لِاسْتِنبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِي، وہ علم ہے ان قواعد کا جن کو لکھا گیا ہے، آمادہ کیا گیا ہے استنباط حکم شرعی کے لیے۔ تو ہم یہاں پر جو ہے اس مماہدہ کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی اب یہ تعریف میں سے ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے، تاکہ اعتراضات اور ملاحظات ختم ہو جائیں اور پھر کوئی ملاحظہ نہ ہو۔ کیسے ہٹا دیا جائے؟ یعنی اس طرح حذف کیا کلمہ تمہید کو، یقال انہ العلم بالقواعد التي تقع في طریق الاستنباط، علم اصول ان قواعد کا علم ہے جو واقع ہوتے ہیں استنباط حکم شرعی کی راہ میں، یعنی جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے۔ کیا تعریف کی علم اصول کی؟ بدل کر، یعنی تمہید ہٹا کر، وہ ایک ایسا علم، وہ ان قواعد کا علم ہے جو یا جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے حکم شرعی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے کیا ہٹایا؟ تمہید ہٹائی۔ تو اب گویا اب اعتراضات نہیں ہونے چاہیے، جس پہ اعتراض تھا وہ تو ہٹا دیا لفظ تمہید پر، تو پھر تو اعتراضات کا موقع نہیں رہا، اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا، اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور بات جو ہے وہ تمام ہو جانی چاہیے۔ یعنی جو مشکل تھی، جس پر اعتراضات ملاحظات تھے، وہ ہٹا دیا گیا، یعنی لفظ تمہید کو، مماہدہ کو ہٹا دیا، اور اب کہا کہ انہ العلم بالقواعد التي تقع في طریق الاستنباط، یعنی یہ علم ہے ان قواعد کا جو استنباط حکم شرعی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی حکم شرعی کے استنباط و استخراج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان سے مدد لی جاتی ہے، ان کے ذریعے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے، ان کے واسطے سے کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ وَلَٰكِنْ يَبْقَىٰ هُنَاكَ اعْتِرَاضُ أَهَمٍ، کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہاں پر اعتراض اہم باقی ہے، اعتراض باقی ہے، اعتراض یہاں پر بھی باقی ہے، اور وہ اہم اعتراض ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا ایھا العلماء الفضلاء کہ آپ ہمیں ضابط دیجئے، ضابط موضوعی دیجئے، جس کے ذریعے سے ہم اس قاعدے کو اصولی مان لیں جو اصولی ہے، اور اس ضابط کے ذریعے سے ہم اس قاعدے کو خارج کر دیں اصول سے جو اصولی نہیں ہے۔
ہمیں ضابط دیجیے آپ. ضابط ہماری آپ سے خواہش ہے کہ آپ ضابط بیان کریں، مائز بیان کریں. تو آپ کے اس تعریف سے جو آپ نے تعریف کی کہ وہ علم ہے کس چیز کا؟ قواعد کا، جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے. کیوں خالی نہیں ہے؟ اعتراض سے خالی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تعریف جامع افراد تو ہے لیکن معنی اغیار نہیں ہے. یہ تعریف آپ کی جامع افراد تو ہے، معنی اغیار نہیں ہے. اور تعریف جاندار وہ ہوتی ہے، بہترین تعریف وہ ہوتی ہے جو جامع اور معنی ہو، جامع افراد ہو اور معنی اغیار ہو. یعنی تمام افراد جو اس کے ہیں ان کو شامل کر دے اور جو اس میں نہیں ہے، اس کے نہیں ہے، ان کو خارج کر دے. تو ایھا العلماء ایھا المعرف، علم اصول کی یہ تعریف کرنے والے حضرات، آپ نے اس میں یہ اشتباہ کر دیا کہ آپ نے جامع تو کر دی تعریف کو لیکن معنی نہیں بنائی. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے معنی نہیں ہے، معنی اغیار نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض قواعد ایسے ہیں جو اصولی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ استعمال ہوتے ہیں استنباط حکم شرعی میں. یعنی وہ استنباط حکم شرعی میں مددگار و معین ثابت ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی ہوتا ہے. تو پھر اب اس تعریف کے ذریعے آپ ان قواعد کو کیا کہو گے کہ جو قواعد اصولیہ نہیں ہیں لیکن استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتے ہیں. تو گویا آپ کی اس تعریف سے یہ تعریف جامع افراد تو ہوئی لیکن معنی اغیار نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی اس تعریف سے وہ قواعد بھی داخل ہو گئے علم اصول کی تعریف میں جو اصولی قواعد نہیں ہیں. جی، تو یعنی یہ آپ کی تعریف جامع افراد تو ہو سکتی ہے لیکن معنی اغیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے وہ قواعد داخل ہو جائیں گے کہ جو قواعد اصولی نہیں ہیں لیکن وہ استنباط حکم شرعی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے مسائل لغویہ، جیسے مثلا استنباط حکم شرعی میں جیسے کہ مسائل فقہیہ یا قواعد فقہیہ یا قواعد نحویہ یا قواعد حدیثیہ یا قواعد منطقیہ فلسفیہ، یعنی سب بہت سارے قواعد ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں کہ ہمیں استنباط حکم شرعی میں، جبکہ وہ قواعد شرعیہ نہیں ہیں. تو آپ کی تعریف کے اعتبار سے یہ قواعد بھی علم اصول کے قواعد میں داخل ہو جائیں گے یا آپ کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ یہ قواعد اصولی نہیں ہے بلکہ قواعد کیا ہیں؟ کوئی منطقی ہے، کوئی لغوی ہے، کوئی نحوی ہے، کوئی فقہیہ ہے، قاعدے فقہیہ ہے، ان سب سے استنباط میں مدد حاصل کی جاتی ہے. تو لہذا ایسی تعریف ایسا ضابط ہو جو معنی اغیار و جامع افراد ہو تاکہ ہم تمیز پیدا کر سکیں. لہذا آپ کی تعریف بھی ملاحظے سے خالی نہیں ہے. جی، لأن کیا ولیکن یبقى هناك اعتراض ہوا انه لا يحقق الضابط المطلوب. کیوں؟ لأن اس لیے کہ ضابط مطلوب یہاں بھی متحقق نہیں ہو رہا ہے، ضابط مطلوب یہاں بھی نہیں پایا جا رہا ہے، اس تعریف میں بھی نہیں پایا جا رہا ہے. کیوں؟ لأن اس لیے کہ مسائل اللغہ کا ظہور کلمت السعید، اس لیے کہ مسائل لغت، مسائل لغویہ کا ظہور کلمہ
السعید، جیسے کلمہ سعید ظاہر ہے، کیسے تقاؤ یہ واقع ہوتا ہے کہیں میں فی طریق الاستنباط ایزن، کیا میں واقع ہوتا ہے طریق استنباط میں، یعنی کلمہ سعید کے ذریعے بھی استنباط کیا جاتا ہے حکم شرعی کا، کلمہ سعید کے ذریعے بھی استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے، کلمہ سعید کے ذریعے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے، اور کلمہ سعید خود کیا ہے؟ یہ لغوی مسئلہ ہے، کلمہ سعید لغوی مسئلہ ہے۔ مولا عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ وَأَيْدِيكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی یہاں پر کلمہ سعید واقع ہوا ہے، کلمہ سعید جو واقع ہوا ہے یہاں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اب یہ لفظ سعید جو ہے، لفظ سعید جو یہ لفظ سعید جو آیا ہے قرآن کریم میں تیمم کے لیے، تو اب بات یہ ہے کہ لفظ سعید کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ آیا لفظ سعید یہ مطلق عرض پہ دلالت کرتا ہے یا فقط تراب پہ دلالت کرتا ہے یا زمین کی ہر چیز کو شامل ہے؟ تو یہ مسئلہ لغوی بنا یا نہیں بنا؟ مسئلہ لغوی بنا، اور جبکہ فقیہ اور مجتہد یعنی یہاں پر آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اس استنباط حکم شرعی کے لیے اس کلمہ سعید سے بھی استنباط کرتا ہے، اور یہ مسئلہ لغوی ہے، اصولی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کی یہ تعریف جو آپ نے تعریف کی، تعریف جامع تو ہے لیکن معنی اغیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں بھی داخل ہو گئی جو مسائل اصولیہ نہیں تھے، جو قواعد اصولیہ نہیں تھے، بلکہ یا تو قواعد لغویہ تھے یا مسائل لغویہ تھے یا فقہیہ تھے یا منطقیہ تھے یا نحویہ تھے، مثلا وہ بھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایھا العلماء الفضلاء، آپ کی یہ تعریف تمہید کو حذف کرنے کے بعد بھی ملاحظے سے خالی نہیں ہے، بھلو آپ نے تمہید کو حذف کر دیا مگر پھر بھی آپ کی تعریف ملاحظے سے خالی اور خارج نہیں ہے، لہذا اس پر ہمارا ملاحظہ یہی ہے کہ یہ تعریف جامع افراد تو ہے لیکن معنی اغیار نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو سمجھ گئے ہوں گے، آپ تک یہ پہنچ گئی بات، اس تعریف پر کیا اعتراض ہوا یا کیا ملاحظہ ہوا جی، تو اس کے بعد پھر شہید پھر فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا كَانَ الْأَوْلَى، لہذا بہتر تھا علم اصول کی تعریف میں کہ علم اصول کی تعریف اس طرح کی جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِهَذَا، اس لیے اولا تھا، کان الاولا، بہتر اور افضل ہے کہ علم اصول کی تعریف اس طرح کی جائے، کیونکہ اب تک کی تعریفوں پر تو ملاحظات لگا دیے گئے، وہ ملاحظات سے خالی نہیں ہیں، وہ تعریفیں بہتر نہیں ہیں، لہذا اب علم اصول کی تعریف اس طرح کی جائے، یا بہتر تھا کہ اس طرح ہوتی، کیا تعریف علم اصول بانہ، اس طرح علم اصول کی تعریف اس طرح ہو، العلم بالعناصر المشترکہ
فی عملیت الاستنباط، یعنی علم ان عناصر مشترکہ کا جو عملیہ استنباط میں واقع ہوتے ہیں یا ان کی یا عملیہ استنباط میں معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں. یعنی کیا بتایا کہ بہتر اور اولا تھا کہ تعریف اس طرح کی جاتی بأنه العلم بالعناصر المشترکہ فی عملیت الاستنباط، علم اصول ان عناصر مشترکہ کا علم ہے جو استنباط حکم شرعی میں واقع ہوتے ہیں. لہذا کل انشاءاللہ اس تعریف کی شرح کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے. آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی غداً سیری انشاءاللہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.